نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ان اللہ سمیع علیم فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات اکرام، آج کے درس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 181 اور 82 تلاوت کی ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا، پس وہ شخص کہ جس نے بدل دیا وصیت کو بعد اس کے سننے کے، فَإِنَّمَا اسْمُهُ، تو پس جزے نیز اس کا گناہ ان لوگوں پر ہے کہ جو اس کو بدلتے ہیں۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے جاننے والا ہے۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما، پس وہ شخص کہ جو ڈرے وصیت کرنے والے سے نا انصافی یا گناہ کا، فاصلح بینہم، پس اس نے ان کے درمیان صلح کرا دی، فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، بے شک اللہ مغفرت فرمانے والا مہربان ہے۔ فمن بدلہ، اس کا ترجمہ ہے پس وہ شخص یا وہ لوگ کہ جو بدل دیں اس کو، یعنی وصیت کو، یعنی وصیت کرنے والے نے کچھ وصیت کی اور سننے اور لکھنے اور گواہوں نے، ان لوگوں نے اس وصیت کو بدل ڈالا۔ فمن بدلہ میں فا جو ہے یہ یا تو عاطفہ ہے، اور اس کا عطف جو ہے وہ کتبہ پر ہے، یا جزائیہ ہے اور شرط اس کی محذوف ہے۔ اور من سے مراد موصی لہو، وصی، کاتب، حکام، وکیل، گواہ، اور جو بھی وصیت سے خبردار ہو پھر اسے بدلتے ہوئے دیکھ کر خاموش رہیں، غرض کہ جس کو اس تبدیلی سے ذرا بھی تعلق ہو وہ سب مراد ہیں۔ جنہوں نے وصیت کو سنا، جنہوں نے وصیت کو لکھا، یا جن کے لیے وصیت کی گئی، یا جو وصیت کے اوپر گواہ ہیں، وہ سب کے سب مراد ہیں۔ اگر انہوں نے وصیت میں کوئی بھی تبدیلی کی تو پھر گناہ بدلنے والوں کے اوپر ہوگا۔ بدلا یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، باب تفعیل سے بدلا یبدل تبدیل، جس کے معنی ہے بدلنا اور بدلوانا، بدلوانے کی کوشش کرنا، بدلتے ہوئے دیکھ کر خاموش رہنا، تبدیلی پر راضی ہونا، یہاں پر یہ تمام معنی درست ہیں۔ فمن بدلہ کے اندر ہا کا مرجع وصیت ہے، کیونکہ وہ مصدر ہے جس کی طرف مذکر کی ضمیر لوٹ سکتی ہے، یعنی جب میت صحیح وصیت کرنے لگے یا وصیت درست کر جائے تو گواہ، وصی، حاکم، وارث یا عام مسلمانوں سے جو بھی وصیت کو بدلے، یا تو کاتب غلط لکھے، یا گواہ غلط گواہی دے، یا حاکم رشوت لے کر غلط طریقے سے وصیت کو جاری کرے، یا کوئی موصی لہو یعنی جس کے لیے وصیت کی گئی ہے وہ دوسرے کا حق کم کر دے، یا ان میں سے جو کوئی مرنے والے کو غلط مشورہ دے کر وصیت کو بدلوا دے کہ وہ تو صحیح کرنا چاہتا تھا مگر اس نے غلط مشورہ دیا جس سے کہ وصیت کرنے والے نے غلط وصیت کر دی، تو یہ سب جو ہے گناہ تبدیلی کرنے والوں اور تبدیلی کرانے والوں کے اوپر ہوگا۔ بعد ما سمعہ، اس کو صحیح سن چکنے کے بعد۔ اس کے دو مقصد ہوتے ہیں، ایک یہ کہ جسے صحیح وصیت کی خبر ہی نہیں لگی ہو وہ گناہگار نہیں ہوگا، یا وصیت کی تبدیلی میں گواہ کی شرط نہیں، یعنی جو کوئی بغیر گواہ بنے ہوئے یعنی سن لے اس پر بھی واجب ہے کہ صحیح طریقے سے وصیت کو جاری کرائے۔ یا اب جو مسلمان ان اسلامی قانون کو سننے کے بعد وصیت کی تبدیلی میں تعاون کرے تو وہ بھی مراد ہے، لیکن یہ بات یاد رہے کہ قانون اسلامی سے بے خبری
یہ عذر نہیں ہے کہ صاحب ہم تو اسلام کا قانون جانتے ہی نہیں تھے، ہمیں کیا معلوم کہ اس کو وصیت کو بدلنے میں اتنا بڑا گناہ ہے۔ تو یہ بات ذہن نشین رہے کہ قانون کا اعلان حاکم یا سلطان کے ذمے ہے۔ اگر آپ کو علم نہیں تھا تو آپ نے حاکم وقت سے یا سلطان سے یا علماء کرام سے، مفتیان عظام سے کیوں نہیں معلوم کیا؟ اور آپ نے یہ ناجائز کام کہ وصیت کو بدل ڈالا اور اتنا بڑا جرم کیا، اس کے ذمہ دار بدلنے والے ہوں گے۔ فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ، پس جو زیر اسم کے معنی گناہ، اس کا گناہ یعنی بدلنے کا ان لوگوں پر ہے، یبدلون کہ جو تبدیلی کرتے ہیں۔ انما یہ حصر کے لیے آتا ہے، الذین یہ اس میں موصول ہے اور اس کو جمع لانے کی طرف یہ اشارہ ہے کہ تبدیلی کرنے والے، کرانے والے، اس سے راضی ہونے والے، اس پر قدرت رکھتے ہوئے خاموش رہنے والے سب گناہ گار ہوں گے۔ یعنی برائی کرنا تو گناہ ہی ہے، برائی کو دیکھ کر خاموش رہنا یہ بھی برا، برائی کو دیکھ کر اس برائی پر خوش ہونا یہ بھی گناہ، اور برائی کرنے میں مدد کرنا یہ بھی گناہ۔ آقا علیہ الصلاۃ نے فرمایا کہ جس نے کسی برائی کو جاری کیا، اس کو ایجاد کیا، تو وہ ایجاد کرنے والا جب تک گناہگار رہے گا، جب تک کہ اس غلطی کو کے اوپر لوگ عمل کرتے رہیں گے، ان غلطی کرنے والوں کا بھی گناہ اس ایجاد کرنے والے کے اوپر پڑتا رہے گا۔ یعنی اب مرنے والا گناہگار نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو وصیت صحیح کر کے گیا تھا، بلکہ گناہگار یہ لوگ ہوں گے جنہوں نے وصیت کو تبدیل کر ڈالا۔ جیسے ایک نیکی کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوگا، بہت سے لوگوں کی بخشش ہوگی، نیکی کرنے والا وہ بھی بخشا جائے گا، نیکی کرانے والا مبلغ اس کی بھی مغفرت ہوگی، نیکی کا مشورہ دینے والا، نیکی میں مدد کرنے والا، نیکی سے خوش ہونے والا، نیکی کی آرزو کرنے والا سب بخشے جائیں گے۔ اسی طریقے سے ایک گناہ بہت سے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ آج بھی چوری کرنے والا، کرانے والا، مال مسروقہ اپنے گھر میں رکھنے والا، اسے بیچنے والا، خریدنے والا سب مجرم ہیں۔ اسی طریقے سے وہاں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں ایک گناہ کی لپیٹ میں سب آ جائیں گے۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہو کہ بھلا ہماری ان حرکتوں کو کون دیکھ رہا ہے، ہماری ان باتوں کو کون سن رہا ہے، ہم تو یہ خفیہ طریقے سے باتیں کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ رب العزت سننے والا، جاننے والا ہے، وہ تمہارے دلوں کے حالات کو بھی جانتا ہے۔ تم تہ خانے کے اندر رہ کر کوئی برائی کرتے ہو، اس سے بھی اللہ واقف ہے، اور تہ خانے میں رہ کر چھپ کر تم کوئی نیکی کرتے ہو، مولا رب العزت اس کو بھی دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے۔ اللہ مرنے والے کی وصیت اور تبدیل کرنے والوں کی باتوں کو خوب سنتا ہے، اور اسے ہر ایک کی نیت کا پورا علم ہے۔ دنیا کے حکام کی پکڑ سے ہم چھوٹ سکتے ہیں کہ انہیں دھوکہ دے سکتے ہیں، بتاؤ عدالت الہیہ سے کیسے چھوٹو گے؟ لہذا ہر شخص اس سے خوف کرتا رہے، چونکہ یہ آیت جو ہے وہ مطلقاً تبدیلی کی ممانعت کرتی ہے۔ اب اگلی آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ ہاں ایک تبدیلی جائز ہے، ایک موقع کے اوپر بدلنا جائز ہے۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما، پس وہ شخص یا وہ لوگ کہ جن کو خوف ہو، جو ڈریں وصیت کرنے والے سے، جنفن ناانصافی یا گناہ، یعنی ان کو یہ خطرہ لاحق ہوا یا یہ شبہ ہوا یا یہ ڈر پیدا ہوا کہ وصیت کرنے والے نے جو وصیت کی ہے اس میں ناانصافی ہوئی ہے، یا اس کے مرنے کے بعد اس کے اوپر گناہ ہوگا، اور انہوں نے یہ سوچتے ہوئے کہ ہم اس کی وصیت کو صحیح کر دیں
تو اس میت کے جو اولیاء ہیں، جو ورثہ ہیں، ان کے اندر صلح کرا دی، فاصلح بینہم فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. اس نے سب کے ساتھ انصاف کرا کر راضی کر لیا، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. تو یہاں پر فمن خاف من موص جنفا اور اسمن میں من سے وہ لوگ مراد ہیں کہ جو وصیت کے وقت مرنے والے کے پاس موجود ہیں. خوف سے یا ڈرنا مراد ہے یا فقط جاننا؟ اگر وصیت سے پہلے یا وصیت کے وقت پتہ لگ گیا کہ مرنے والا ناجائز وصیتیں کرے گا یا وصیتیں ناجائز کر رہا ہے تو یہ خوف پیدا ہوا. اور اگر مرنے کے بعد کسی کو میت کی غلطی کا پتہ لگا کہ بھائی انہوں نے تو بڑی غلطی کی ہے کہ جس کو وصیت نہیں کرنا تھی اس کے لیے بھی وصیت کر دی، یا کل مال کی وصیت کر دی جبکہ وصیت تو 1/3 مال کی جائز ہے، یہ علم ہوا. بعض نے فرمایا ہے کہ بعد موت کا جاننا بھی خوف ہے، اور اس صورت میں جنف اور اسم سے مراد آخرت کا عذاب ہے. یعنی جو میت کے ظلم پر واقف ہو کر اس کے عذاب پانے کا خوف کرے تو وہ وصیت درست کر دے. جنف کے معنی ہے مائل ہو جانا، یہاں مراد ہے غلطی سے برا کام کر بیٹھنا. اور اسم جو ہے اس کے معنی آتے ہیں جان بوجھ کر گناہ کرنا. یعنی جو شخص وصیت کے وقت خوف کرے کہ مرنے والا خطاً یا دید و دانستہ خلاف شرع وصیت کر دے گا، یا جو کوئی بعد موت میت غلط وصیت پر واقف ہو تو فاصلح بینہم، تو اس نے لوگوں کے درمیان صلح کرا دی یا صلح کرا دے. اصلحہ کا فاعل من ہے اور اصلحہ کے معنی ہے صلح کرا دے، اور ہم کا مرجع وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے وصیت ہوئی. یعنی پس وہ حاکم یا گواہ یا وصی اور وارثوں میں اس طرح صلح کرا دے کہ جس کو زیادہ مال کی وصیت ہو گئی ہے اسے کم لینے پر راضی کر دے، اور جو محروم کر دیا گیا ہے وصیت کے اندر اسے دلوا دے، یا مرنے والے سے صلح کرا دے کہ اس کو مشورہ دے کہ تو اپنی وصیت میں تبدیلی کر اور ورثہ کو اس پر راضی کرے. غرض کہ یا تو اس کے مر چکنے کے بعد خود بدل دے، یا حاکم سے کہہ کر بدلوا دے، یا مرنے سے پہلے خود مرنے والے سے ہی بدلوا دے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس تبدیلی کی 3 صورتیں ہیں. وصیت کرتے وقت مرنے والے کو صحیح مشورہ دے کہ اسے غلط وصیت سے روک دے. وصیت کی تحریر ہو چکنے پر خود مرنے والے ہی سے غلط وصیت کو منسوخ کر کے درست وصیت کرا دے. میت کے مر چکنے کے بعد اولیاء میت کو راضی کر کے غلط وصیت کو بدل کر درست کر دے. ان سب صورتوں میں اگرچہ وصیت میں تبدیلی تو ہوئی مگر فلا اثم علیہ، اس تبدیلی پر کوئی گناہ نہیں ہے. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ رب العزت بڑا مغفرت فرمانے والا، بڑا بخشنے والا، بہت مہربان ہے. حضرات اکرام، ان آیتوں سے یہ معلوم ہوا کہ ہم نیک کام چھپ کر کریں یا ظاہری طور پر کریں، برے کام ہم چھپ کر کریں یا کھلم کھلا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو دیکھ رہا ہے. اور اگر کہیں پر کوئی برائی ہو رہی ہے تو ہم اس برائی کو اپنی طاقت سے روکیں یا اپنی زبان سے روکیں. اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر یہ دونوں طریقے سے نہیں روک سکتا ہے برائی کو تو کم از کم اپنے دل سے اس برائی کو برا جانے، تو یہ سب سے کم درجے کا ایمان ہے. لہذا اگر کوئی شخص وصیت کر رہا ہے اور وہ وصیت شریعت مطہرہ کے خلاف ہے تب تو اس کو بدلوانے کی کوشش کرے، اور اگر وصیت اس نے صحیح کی ہے تو وصیت کر چکنے کے بعد اس میں کوئی تبدیلی نہ کرے، جھوٹی گواہی نہ دے، جھوٹی کتابت نہ کرے، جھوٹا کوئی فیصلہ نہ کرے. اگر غلط کام کیا اور وصیت کو غلط طریقے سے جاری کر دیا تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جواب دے وہ وصیت کو تبدیل کرنے والا ہوگا.
آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے جو جائیدادیں وقف کی ہیں مساجد کے لیے یا مدارس کے لیے، لوگ ان کی منشاء وقف کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ ان کی منشا تو یہ تھی کہ ان جائیدادوں سے جو انکم ہو وہ انکم اللہ کے گھروں میں لگے، اس سے نیک کام ہوں، فلاحی امور انجام دیے جائیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمارے لیے اجر و ثواب ہو۔ لیکن ہم ان کی آرزو اور ان کی منشا کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ اس کا گناہ ان پر نہیں ہوگا، اس کا گناہ ہمارے اوپر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت کا بقیہ درس اگلے حصے میں سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ۔